أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ کل ہم نے ذوالقرنین کا واقعہ پڑھا اور ہمارے 11 رکوع بھی کمپلیٹ ہو گئے اور اس کے ساتھ قرآن کے عین وسط میں جو 4 واقعات تھے وہ بھی مکمل ہو گئے. آج ہمارا سورہ کہف کا آخری رکوع ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی سورت اسٹارٹ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کیا یہ کافر خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو ہم نے ان کافروں کی مہمان نوازی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا. یعنی کہ ان کا یہ گمان ہے کہ یہ ملائکہ، مسیح علیہ السلام اور دیگر صالحین جن کو یہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں یا جن شیاطین و جنات کی یہ عبادت کرتے ہیں، میری مخلوق کو یہ اپنا حمایتی بنا لیں گے. یہ ڈانٹ کے لیے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. یعنی غیر اللہ کے یہ پجاری کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کی عبادت کر کے ان کی حمایت حاصل کر کے میرے عذاب سے بچ جائیں گے؟ یہ ناممکن ہے. ہم نے تو ان کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں جانے سے وہ نہیں ان بندوں کو روک سکیں گے جن کی یہ عبادت کرتے اور انہیں اپنا حمایتی سمجھتے ہیں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. کہہ دیجیے اگر تم کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے. دھیان سے سنیے گا، یہ آیت بہت قیمتی آیت ہے. کیا میں بتاؤں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئیں، وہ اسی گمان میں رہ کے اچھے کام کریں. یعنی اعمال ان کے ایسے ہیں جو اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں. اس سے مراد کون ہے؟ اہل بدعت. ان کو ایسا لگتا ہے ہم بہت اچھا کام کریں. اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا، میم عبادت ہی تو ہے، میم نیک کام ہی تو ہے. قرآن کس جگہ پہ منع ہے کہ
یہ شب رات کا جو ہے روزہ نہ رکھو یا قرآن نہ پڑھو یا نماز نہ پڑھو۔ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، میم عبادت ہی ہے۔ تو یہاں پہ وہ بات کی جا رہی ہے کہ عمل بھی کیا اور اس کے بعد عمل تباہ بھی ہو گیا۔ اتنی دنیاوی زندگی میں کوششیں کی لیکن تمام کوششیں بیکار گئیں۔ اپنے گمان میں وہ اچھے اعمال کریں لیکن اللہ کے نزدیک ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے انکار کیا۔ اللہ کی توحید، اللہ کے دلائل، کائنات میں پھیلی ہوئی آیات تشریع کا انکار، دوبارہ جی اٹھنے کا انکار، اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے۔ بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے، یعنی ان کے اعمال کی ہمارے یہاں کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں مدر ٹریسا کتنے نیک کام کر کے گئی، مسلمان نہیں تھی، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ایمان عمل کو وزن نہیں کرتا۔ ابن جدعان، حضرت عائشہ نے کہا نا اللہ کے نبی ابن جدعان جنت میں جائے گا، اتنا غریبوں کا خیال رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ اللہ کہتا ہے حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے یقیناً ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمان نوازی ہے۔ یہ جو جنت الفردوس ہے یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا اعلیٰ حصہ اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب التوحید کی۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی ارادہ ہی نہ ہوگا۔ یعنی اہل جنت جنت اور اس کی نعمتوں سے کبھی نہ اکتائیں گے اور کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی خواہش ظاہر نہ کریں گے۔ کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو کہ ہم اس جیسا اور بھی سمندر مدد کو لے آئیں۔ کلمات سے مراد یہاں اللہ کے علم کی باتیں، اس کی حکمت، اس کے دلائل، اس کے برہان، اس کی وحدانیت ہے۔ انسانی عقلیں ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ دنیا بھر کے درختوں کے قلم بن جائیں، سارے سمندر اور مثل سمندر بھی سیاہی میں بدل جائیں، قلم گھس جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، رب کے کلمات، اس کی حکمتیں ضبط تحریر میں ہی نہیں آئیں گی۔ ہر چیز اللہ کی باتوں سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا، آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی کہا جا رہا ہے میں بشر ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے سوچنے کی بات ہے جو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے کہ میں تم جیسا انسان ہوں۔ ہاں فرق یہ ہے کہ میرے جانب وحی کی جاتی ہے، اور وحی کیا کی جاتی ہے کہ سب کا معبود ایک معبود ہے۔ امتیاز مجھے وحی کی بدولت ہے۔ اسی وحی کی بدولت میں نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق اللہ کی طرف سے نازل کردہ باتیں بیان کی ہیں، جن پر زمانے کی دبیز تہیں پڑی ہوئی تھیں، جو حقیقت اور افسانوں میں گم ہو گئی تھیں۔ وحی میں سب سے اہم بات جو میں تمہیں بتاتا ہوں وہ یہ کہ معبود ایک ہی ہے۔ تو جسے اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کریں اور اپنے پروردگار کی عبادت کریں اور کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ عمل صالح سے مراد وہ عمل ہے جو سنت کے مطابق ہو، یعنی جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتے سے چاہیے ہر عمل سنت نبوی کے مطابق کرے۔ اللہ سے ملاقات، اللہ کا دیدار کیسے ملے گا؟ سنت کے مطابق عمل ہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ بدعت اور شرک یہ اعمال ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ ان سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ تو توحید کے دلائل پر مشتمل یہ سورہ کہف، جس میں 4 واقعات، مشرکین کے سوالوں کے جواب، کچھ حکمت بھری باتیں تھیں، اسے ہر جمعے پڑھنے کا حکم ملا۔ جو اسے پڑھے گا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے لیے اس کے لیے نور ہو جائے گا۔ یہ نورانی صورت، اسے لازم پکڑیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین۔